اور اس سے پہلے ہم نے لام، نون اور را کا مخرج پڑھ لیا ہے جو کہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 12 جو کہ ق دال تا کا ہے، کہ ق دال تا کہاں سے نکلتے ہیں اور اس کی ادائیگی کیا ہے اور قرآن مجید میں یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں جو کیا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ جب زبان کی نوک، یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں اوپر والے، ان کی جڑ میں جب زبان اندرونی سائیڈ پہ لگے گی تو وہاں سے ق دال تا نکلتے ہیں۔ یہ مخرج تو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، ق موٹا ہوتا ہے، اسی طرح دال کی آواز اور طرح کی ہے، تا کی آواز اور طرح کی ہے، تو یہ صفات کا فرق ہے، لیکن ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہے، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے تا دال تا، ٹھیک ہے۔ اب ق دال تا، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو فرق ہے وہ صفات کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم ان مخارج کے بعد صفات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں۔ اب نطعیہ کا کیا مطلب ہے؟ نطع کا معنی غار اور کھردری جگہ، یہ جو اوپر کی چھت ہے اندر اگر آپ لگائیں گے تو کھردری جگہ ہوتی ہے جہاں صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں، یہ ان کے قریب سے ہی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی نوک، ثنایا علیہ کی جڑ، قریب کا حصہ کون سا ہے؟ وہ کھردری جگہ، غار، کھردری جگہ، گڑھا جہاں صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں، یہ حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، یہاں پر میں آپ مثال دوں، جیسے نش طیطو، نش طیطو، طیطو طیطو، زبان کہاں لگ رہی ہے؟ حمزہ ق زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ ق زبر اتو، ٹھیک ہے، اتو، اب زبان لگی پھر قلقلہ ہو گیا، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ دال زبر اد، اد، اب زبان کہاں لگ رہی ہے؟ اندرونی حصے میں جہاں ثنایا علیہ کی جڑیں ہیں، وہاں پر جب زبان کی نوک لگے گی تو وہاں سے ق دال تا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر مخرج ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارا کل مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 13 اور مخرج نمبر 14۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو مختصر یہ بتایا ہے کہ ق دال تا کہاں سے نکلتے ہیں، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ یہ جو سامنے والی زبان کی نوک ہے، ثنایا علیہ، سامنے والے دو دانت اوپر والے، جب ان کی جڑ میں زبان کی نوک لگتی ہے تو وہاں سے ق دال تا نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں۔ نطع کا معنی گھڑے کے آتے ہیں، غار کے آتے ہیں، اندر جو کھردری جگہ ہے اس کے بھی آتے ہیں جہاں صفو جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے تبت، تبت، زبان کہاں لگ رہی ہے؟ ثنایا علیہ کی جڑوں میں، تبت یدا، یدا، دا، دا، قل هو اللہ احد، احد، دال ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تو کی مثال اگر جیسے نش طیطو، نش طیطو، تو یہ جو تو کی آواز حمزہ تو زبر اتو، تو یہاں پر آپ دیکھیں زبان کی نوک کہاں لگتی ہے؟ ثنایا علیہ کی جڑوں میں اوپر والی، جہاں پر صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ مخرج نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔